راحت کے سناٹے میں ایک صحابی اپنے گھر میں تلاوت کر رہے تھے۔ اچانک گھوڑا بدک اٹھا اور آسمان سے ایک عجیب نور نازل ہوا۔ لوگوں نے اسے بادل سمجھا، مگر یہ بادل نہیں، ایک آسمانی چھتری تھی۔ یہ کیسی چھتری تھی؟ کیا اسے جنات یا کوئی خفیہ مخلوق سن رہی تھی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو سارا راز کھل کر سامنے آ گیا۔ وہ کون تھے جو آپ کا قرآن سننے زمین پر اتر آئے تھے؟ جانیے ایک ایسے ایمان افروز واقعہ کی مکمل کہانی اسی ویڈیو میں، جسے دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ جب پہلے تبلیغی مشن پر یثرب پہنچے تو آپ نے قبیلہ خزرج کے ایک سردار اسد بن زرارہ کے ہاں قیام کیا۔ اس نے اپنے گھر میں سے ایک کمرہ ان کے قیام کے لیے مخصوص کر دیا، جسے وہ تبلیغی مقاصد کے لیے استعمال کرتے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کی شیریں کلامی، صاف گوئی، خوش اخلاقی اور نور ایمانی کی بدولت باشندگان یثرب تیزی سے ان کے گرویدہ ہونے لگے۔ سب سے بڑھ کر جس خوبی نے لوگوں کو متاثر کیا وہ ان کا نہایت سریلی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کا دلکش انداز تھا، جس سے پتھر جیسے دل نرم ہو جاتے، سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آپ کی ہر مجلس میں کچھ افراد واعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ ایک دن اسد بن زرارہ اپنے مہمان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کے ساتھ گھر سے باہر نکلے تاکہ قبیلہ بنو عبد الاشل کے چند افراد سے ملاقات کریں اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کریں۔ دونوں ایک باغ میں داخل ہوئے اور میٹھے پانی کے ایک چشمے کے پاس بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور چند غیر مسلم بھی آپ کی باتیں سننے کے لیے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے نہایت پیارے انداز میں ان کے سامنے اسلام کی سچی دعوت پیش کرنی شروع کی۔ سبھی خاموشی اور توجہ سے سننے اور آپ کی جادو بیانی سے متاثر ہونے لگے۔ ایک روز اہل یثرب میں سے ایک شخص نے اسید بن حضیر اور صد بن معاذ کو اطلاع دی، یہ دونوں قبیلے اوس کے سردار تھے، کہ ایک اجنیال نوجوان ان کے گھروں کے قریب سکونت پذیر ہے، لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دینے میں دن رات مصروف ہے، اور اسد بن زرارہ نے اسے اپنے گھر ٹھہرایا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر صد بن معاذ نے اسید بن حضیر سے کہا، تیرا کچھ نہ رہے، فوراً جاؤ اس کی اجنیال نوجوان کی خبر لو جس نے ہمارے گھروں کا رخ کر رکھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے کمزور دل لوگوں کو ورغلائے اور ہمارے خداؤں کی توہین کرے۔ اسے روکو اور تنبیہ کر دو کہ آج کے بعد ہمارے علاقے میں قدم نہ رکھے۔ پھر افسردہ ہو کر کہنے لگا، اگر یہ میری خالہ کے بیٹے اسد بن زرارہ کے ہاں مہمان نہ ہوتا تو میں خود اس کی خبر لیتا اور اسے فوراً یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتا۔ صد بن معاذ کی باتیں سن کر اسید بن حضیر نے نیزہ پکڑا اور سیدھا باغ کی طرف چل دیا۔ اسد بن زرارہ نے جب دور سے اسے باغ کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ کے کان میں کہا، وہ دیکھو قبیلے کا سردار اسید بن حضیر آ رہا ہے۔ بہت سے کمالات کی بنا پر اسے قبیلے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ عذراہ کرم اس کے سامنے اللہ کا پیغام عمدہ اور دل نشین انداز میں پیش کریں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسید بن حضیر بڑے طمطراق اور روب و دبدبے کے ساتھ مجمع کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہمارے گھروں کی طرف رخ کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ ہمارے کمزور دل لوگوں کو پھسلانے اور ورغلانے کے لیے تمہیں کس نے اجازت دی؟ کان کھول کر میری بات سنو، اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو اس وقت ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ نے نور ایمان سے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اسید بن حضیر کی طرف دیکھا اور نہایت نرم لہجے اور میٹھے انداز میں ارشاد فرمایا، میرے بھائی، کیا تمہیں خیر اور بھلائی مطلوب ہے؟ اس نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، خیر اور بھلائی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ ہمارے پاس چند لمحے بیٹھیں، میری باتیں سنیں، اگر آپ کو یہ پسند آئیں تو قبول کر لیں، اور اگر پسند نہ آئیں تو ہمارا آپ سے وعدہ رہا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور دوبارہ کبھی اس طرف کا رخ نہیں کریں گے۔ یہ سن کر اسید بن حضیر نے کہا، بات تو آپ نے دل لگتی کہی ہے، ساتھ ہی اپنا نیزہ زمین میں گاڑا اور آرام سے بیٹھ گیا۔ حضرت موسیٰ بن عمیر دل نشین انداز میں اس کے سامنے اسلام کی خوبیاں اور فضائل بیان کرنے اور دل پذیر لہجے میں آیات قرآنی کی تلاوت کرنے لگے،
جس سے اس کے چہرے سے دھیرے دھیرے انقباض دور ہونے لگا۔ بالآخر وہ جذب و کیف کے عالم میں پکار اٹھا، آپ کی باتیں کیا خوب ہیں، کتنی دل نشین ہیں، کتنی دل گداز ہیں، جس کلام کی آپ تلاوت کرتے ہیں وہ بہت عظیم کلام ہے۔ پھر اس نے جھکی ہوئی نظروں سے بادب انداز میں پوچھا، اسلام میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت موسیٰ بن عمیر نے ارشاد فرمایا، پہلے غسل کرو، پاکیزہ لباس پہنو اور پھر یہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرو۔ یہ سن کر وہ مجلس سے اٹھا، قریبی کنویں پر گیا، غسل کیا، کپڑے دھوئے، کلمہ طیبہ پڑھا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور سرزمین عرب کا ایک عظیم سپوت، ماہر شیخ سوار، دانشور اور قبیلہ اوس کا ہر دل عزیز سردار دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ذاتی کمالات کی بنا پر قبیلے کے افراد اسے کامل کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ یہ بیک وقت سیف و قلم، شہ سواری اور تیر اندازی، نجابت و شرافت، عقل و دانش اور فن کتابت میں خاص مقام رکھتے تھے۔ بعد میں یہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کے اسلام قبول کرنے کا باعث بنے۔ پھر ان دونوں کے ذریعے قبیلہ اوس کے اکثر افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر مدینہ طیبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام ہجرت، جائے پناہ اور دارالحکومت بننے کا شرف حاصل ہوا۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ سے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تھی تو ان کے دل میں قرآن مجید کی والہانہ محبت پیدا ہو گئی تھی۔ آپ قرآن مجید کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے جیسے کوئی پیاسا گرم ترین دن میں میٹھے اور ٹھنڈے چشمے کی طرف لپکتا ہے۔ بالآخر یہ قرآن مجید کے ہی ہو کر رہ گئے۔ اس کے بعد انہیں یا تو غازی مجاہد کے روپ میں اور یا پھر قرآن مجید کی تلاوت میں منہمک دیکھا گیا۔ آپ کو قدرت کی جانب سے شیریں کلامی، خوش ذوقی اور سریلی آواز کا وافر حصہ ملا تھا۔ جب رات کا سناٹا چھا جاتا، لوگ نیند کی آغوش میں لوریاں لینے لگتے، تو آپ خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ آپ کی تلاوت سننے کے منتظر رہتے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جسے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن سننے کا اتفاق ہوا۔ آپ ہو بہو اسی طرح قرآن مجید پڑھتے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ انسان تو کجا، فرشتے بھی آپ کی تلاوت سن کے لطف اندوز ہوتے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ اپنے گھر کے صحن میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کا بیٹا یحییٰ صحن کی ایک جانب سویا ہوا تھا اور پاس ہی وہ گھوڑا بندھا ہوا تھا جسے آپ نے جہاد کے لیے تیار کیا تھا۔ رات پرسکون تھی، آسمان صاف شفاف تھا، چشمے فلک پیار گھرے انداز میں پرسکون زمین کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ کے دل میں آیا کہ پرکیف فضا کو قرآنی مہک سے معطر کیا جائے۔ انہوں نے دل گداز آواز سے ان آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جب گھوڑے نے آپ کی دلسوز آواز سنی تو تیزی سے ایک چکر لگایا، خطرہ تھا کہ رسی ٹوٹ جائے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے تلاوت روک دی۔ گھوڑا بھی سکون سے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ و رست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کر دیا۔ آپ خاموش ہوئے تو گھوڑا بھی سکون سے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے وقفے وقفے سے تلاوت کی۔ جو ہی آپ تلاوت شروع کر دیتے گھوڑا بدکنے اور اچھلنے لگتا۔ جب آپ خاموش ہو جاتے وہ بھی آرام سے کھڑا ہو جاتا۔ آپ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا مستی میں آ کے میرے بیٹے بیٹی کو روندھ نہ ڈالے۔ آپ بیٹے کو جگانے کے لیے اس کی طرف گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ایک چھتری نما بادل کا ٹکڑا ہے اور اس کے ساتھ چراغ نما روشن قندیلیں لٹک رہی ہیں، جن کی ضیاء پاشیوں نے چاروں طرف روشنی اور چمک دمک پھیلا رکھی تھی۔ آپ کے دیکھتے ہی یہ بادل کا ٹکڑا اوپر چڑھنا شروع ہوا، یہاں تک کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔
صبح ہوئی تو حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی اور رات کا یہ عجیب و غریب واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ماجرا سن کے ارشاد فرمایا، اسید، یہ تو فرشتے تھے جو تیری تلاوت سن رہے تھے۔ اگر تو اپنی تلاوت کو مسلسل جاری رکھتا تو یہ بالکل قریب آ جاتے اور لوگ انہیں بچش میں خود دیکھ سکتے۔ جس طرح حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ کو قرآن مجید کے ساتھ محبت تھی، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ الفت تھی۔ یہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو میرا دل ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دل پر نورانی تجلیات کا ورود ہونے لگتا ہے، اور بعینہ ہی میرے دل کی یہی کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میری دلی تمنا تھی کہ مجھے موقع ملے تو میں آپ کے جسم اطہر و اقدس کو چوم لوں۔ ایک دن میری یہ دلی تمنا بھی پوری ہو گئی۔ ہوا اس طرح کہ ایک روز میں مجلس میں بیٹھا لوگوں کو نصیحت آموز کہانیاں سنا رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنظر استحسان دیکھتے ہوئے میری بغل میں چٹکی لی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ رحمتہ للعالمین نے ارشاد فرمایا، اسید، اگر تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بدن پر تو قمیص ہے لیکن میرے بدن پر قمیص نہیں۔ یہ سن کر آپ نے بدلہ دینے کے لیے قمیص اتار دی تو میں آپ سے لپٹ گیا اور آپ کے جسم اطہر اقدس کو چومنے لگا، اور ساتھ ہی میں نے اپنی اس تمنا کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب سے میں آپ پر ایمان ہوں اسی دن سے میری یہ دلی تمنا تھی کہ آپ کے جسم اطہر کو چوموں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج میری یہ تمنا پوری ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے میں ان کی سبقت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے، غزوہ احد میں جس انداز سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوان مردی اور بہادری سے دفاع کیا، وہ بلا شبہ ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ جدھر سے آپ کی طرف کوئی تیر آتا، فوراً آگے بڑھتے اور تیر سیدھا ان کے جسم میں پیوست ہو جاتا۔ اس طرح غزوہ احد میں 7 مہلک تیر انہوں نے اپنے بدن پر جھیل کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت و محبت کا حق ادا کر دیا۔ کوئی تیر بھی آپ تک نہ پہنچنے دیا۔ اپنے قبیلے کے کسی فرد کی سفارش کرتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے باخوشی قبول کر لیتے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور ایک انصاری گھرانے کی مفلوق الحالی کا تذکرہ کیا۔ حقیقی طور پر یہ گھرانہ تنگ دستی اور بے سر و سامانی کی حالت میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ مالی تعاون کے مستحق ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اسید، تم اس وقت آئے جب ہم سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر چکے ہیں۔ آئندہ جب بھی ہمارے پاس کہیں سے مال آئے تو مجھے یاد دلانا، انشاءاللہ ان کی پوری مدد کی جائے گی۔ کچھ عرصہ بعد خیبر سے وافر مقدار میں مال آ گیا۔ آپ نے مستحق مسلمانوں میں اسے تقسیم کیا اور خاص کر اس گھرانے کی دل کھول کر مدد کی، جس کی نشاندہی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ نے کی تھی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس گھرانے کی آسودہ حالی دیکھی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بے ساختہ میری زبان سے نکلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، اے خاندان انصار، تمہیں بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب سے میرا آپ لوگوں سے تعارف ہوا ہے میں نے تمہیں پاک دامن اور بہت زیادہ صبر و تحمل کرنے والا پایا ہے، لیکن تم میرے بعد دیکھو گے کہ انصار کے نسبت دیگر لوگوں سے اچھا سلوک بڑھتا جائے گا، لیکن تم میری ملاقات تک صبر کرنا، یہ ملاقات انشاءاللہ حوض کوثر پر ہوگی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے مسلمانوں میں مال و متاع تقسیم کیا۔ میرے حصے میں ایک چوغا آیا جو میری نگاہ میں ایک معمولی سا تھا۔
میں ابھی مسجد میں ہی بیٹھا تھا کہ میرے پاس سے ایک قریشی نوجوان گزرا جس نے بہت قیمتی اور عمدہ لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ یہ لباس امیر المؤمنین نے اسے بیت المال سے عنایت کیا تھا اور یہ اتنا لمبا تھا کہ زمین پر گھسٹتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گیا جو آپ نے انصار کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد انصار سے زیادہ دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، اور یہ فرمان نبوی میں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک ساتھی کو بھی سنایا۔ وہ شخص میری بات سنتے ہی اٹھا اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ کے پاس پہنچا اور آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو میں نے اس کے سامنے کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ یہ بات سنتے ہی میرے پاس پہنچے۔ میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے گرجدار آواز میں کہا، اسید جلدی نماز پڑھو۔ جب میں نے نماز پوری کر لی تو آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، بھلا میرے متعلق تم نے کیا کہا ہے؟ میں نے حرف بحرف سب کچھ بتا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے سن کر ارشاد فرمایا، اسید اللہ آپ کو معاف فرمائے، یہ لباس میں نے اس شخص کو دیا تھا جسے انصاری ہونے کے ساتھ ساتھ بیعت عقبہ، غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ واقعتاً دراصل یہ ہے کہ یہ لباس اس قریشی نوجوان نے ان سے خرید لیا۔ اب بتائیے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ جس صورتحال کی خبر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دی تھی وہ میرے دور حکومت میں ظہور پذیر ہوگی؟ یہ سن کر حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ فوراً بولے، امیر المومنین، اللہ جانتا ہے میرا بھی یہی خیال ہے کہ آپ کے دور حکومت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ اس کے بعد زیادہ دیر تک زندہ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے دور خلافت ہی میں ان کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا۔ جب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے تو پتہ چلا کہ 4000 درہم کے مقروض ہیں۔ آپ کے وارثوں نے سوچا قرض ادا کرنے کے لیے ان کی زرعی زمین کو بیچ دیا جائے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو پتہ چلا تو آپ نے فوراً قرض خواہوں سے رابطہ قائم کیا اور انہیں سالانہ 1000 درہم کا اناج لینے پر راضی کر لیا۔ اس طرح 4 سال کے عرصے میں قرض ادا ہو گیا اور زمین اولاد کی ملکیت رہی۔ سبحان اللہ! حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی یہ کیسی خوش نصیبی تھی کہ فرشتے قرآن سننے ان کے گھر کی چھت پر اتر آئے تھے۔ قرآن کی عظمت اور صحابہ کے مقام پر یہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ خالص نیت سے تلاوت آسمانوں کو بھی ہلا دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز داستان پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ ملتے ہیں اگلی حیرت انگیز کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ کے تفصیلی حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔ بخاری مسلم باب الفضائل صحابہ، دوم جامع الاصول 378/9، طبقات ابن سعد 603/3، تہذیب التہذیب 347/1، اسد الغابہ 92/1، حیات الصحابہ جلد 4 کی فہرست دیکھیے۔ 7واں الاعلام و مراجع،